بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام شرکائے محفل کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے مختصر سے وقت میں السلام علیکم کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے فوکس رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاج صاحب، ہم سب جو ہیں مسلمان ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا یہ جو دین اسلام ہے یہ بہت ہی خوبصورت دین ہے۔ اس دین نے یقین جانے آ کر ہمیں پاکیزگیاں عطا کیں، سبحان اللہ۔ شرم و حیا جو ہے وہ عطا کیا، سبحان اللہ۔ نفرتوں کو ختم کیا، محبتیں جو ہیں وہ بانٹی ہیں۔ بے شک۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی یعنی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ہماری ملاقات ہو، ہم لوگ ملیں، تو ہماری ہر قسم کی گفتگو سے پہلے جو ہے وہ السلام علیکم جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، آپ لوگوں کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، جو یہ سب توجہ رکھنی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، السلام قبل الکلام، سبحان اللہ۔ کہ کلام سے پہلے یعنی گفتگو سے پہلے یعنی بات چیت سے پہلے جو ہے وہ سلام ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ماننے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، ایک دوسرے کو دعا دیا کریں، سلامتی والی، امن والی۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقین جانے ایک اور بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ سمجھائی۔ تو یہ جو بات ہم نے پہلی حدیث بیان کی نا کہ گفتگو سے پہلے سلام ہونا چاہیے، تو عام لوگ جو ہیں معاشرے میں جو ہیں وہ غلطی جو ہے کر جاتے ہیں، وہ ٹیلی فونوں پہ بھی ایک دوسرے کو سب سے پہلے ہیلو ہیلو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا سلام بھی نہیں کہتے، گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اسلام کی یاد رکھیں، تعلیم کے جو ہیں وہ خلاف ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یقین جانے بہت خوبصورت بات کی، اور یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں حضرت ابو عیسیٰ نے فرمایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ جو حدیث ہے حسن بھی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اور یہ حدیث یاد رکھیں، حدیث کی معتبر بکس کے اندر موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کو مختلف بکس کے اندر پڑھا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے. یعنی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جنت ملے، ہم لوگ جنتی ہوئیں، یہی دعائیں مانگتے ہیں نا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات واضح کی کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، یعنی مومن نہ بنو. اتنی دیر تک تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور تم اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. یعنی اتنی دیر تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس پر تم عمل کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. یعنی فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ افشوا السلام بینکم، کہ اپنے درمیان سلام کو پھیلایا کرو. یعنی زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ سلام کہا کرو، سلام کیا کرو، اسلام کی بات کیا کرو. یعنی ہمارا دین ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہم جو ہے سلام کی اشاعت کریں، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث بنیں. اور یاد رکھیں جب ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو عزت دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں. اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے میرا خیر کا ہے، اس کے دل میں میری عزت ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر محبت جو ہے پیدا ہوتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہنے کا بھی جو اصول ہے وہ بھی واضح کیا. متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کو دیگر بکس کے اندر بھی پڑھا ہے. یعنی کہ یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس حدیث پاک کے بھی راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. کم تعداد آدمی زیادہ والوں کو سلام کریں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اپنے امتیوں کو یاد رکھیں، ترغیب دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو امتی ہیں ایک دوسرے کے لیے خیر کا، سلامتی کا باعث بن جائیں، اور ان کی آپس میں محبت پیدا ہو جائے. کیوں کہ دین اسلام جو ہے یہ ایک دوسرے کو یاد رکھیں جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں. بے شک یہ محبتیں بانٹنے کے لیے آیا ہے اور نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا. اچھا، ایک اور بڑی بات ہے ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ لوگوں کی یہ بعض کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں سلام کرے، ہم نہ کریں، اور بعد میں ایک دوسرے سے وہ نا شکوے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں بندے نے ہمیں سلام نہیں کیا. کہ بھائی اس نے نہیں کیا، تم ہی کر لیتے. لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یاد رکھیں اس کی بہت بڑی جو ہے فضیلت بیان کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کا ذوق تازہ ہو جائے. یہ میں حدیث جو ہے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے، بہقی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا امامہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے قریب یعنی نزدیک وہ شخص ہے جو ان میں سے لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں، یہ تو ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے وہ مل جائے، تو پھر میرے دوستو سلام میں جو ہے نا وہ دوسرے سے آپ پہل جو ہے کر دیا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا سبحان اللہ. اور آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کی قربت جو ہے وہ نصیب ہوگی. میرے دوستو آپ کرنا کہنا یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور ہمارے رب کی سنت بھی ہے. سبحان اللہ. آپ کہیں گے وہ کیسے، اس کے بے شمار حوالے ہیں، لیکن ایک حوالہ آپ لوگوں کو جو ہے نا دیتا ہوں. اللہ پاک کی ذات نے سورہ صفات کی آیت نمبر 181 میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے اور سلام اور رسولوں پر، یعنی اللہ پاک نے اپنے پیارے رسولوں پر یقین جانے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی کہ سلام بھیجنا جو ہے یہ اللہ پاک کی یاد رکھیں، یہ سنت ہے. اور رب یہی چاہتا ہے کہ جو مومن بندے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہیں وہ سلامتی کا جو ہے باعث بنے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کو سلام کہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.